نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت خوبصورت نام، بہت خوبصورت احساس دینے والا، پروٹیکشن کا، کیئر کا، محبت کا۔ آپ دیکھیں جب ہم کسی کو بھی، کسی چھوٹے سے بچے سے آپ بات کرتے ہیں نا، تو آپ کہتے ہیں اسکول میں دوست کون ہے آپ کا؟ اسکول میں دوست ہیں، دوست کا نام کیا ہے، سب سے اچھا کون لگتا ہے؟ تو دوستی اور ایک اچھے انسان سے دوستی اور ایک اچھا دوست انسان کے لیے ایک بہت ایک پروٹیکشن کا اور ایک بڑی سولیس کا باعث ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ الولی ہے، الولی دوست، المولا، اور مولا بھی دوست، نگران، نگہبان، مددگار کے معنوں میں آتا ہے۔ اور یہ دونوں نام جو ہیں یہ قرآن حکیم میں بہت کثرت سے وارد ہوئے ہیں۔ مثلاً سورہ الشورى آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام اتخذوا من دونہ اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا دوست بنائے ہیں؟ بس اللہ ہی ولی ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سورہ الشورى آیا 28 میں فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ وہی ہے جو بارش نازل کرتا ہے بعد اس کے کہ یہ نا امید ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنی رحمت پھیلاتا ہے، وہی ولی اور تعریف کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، سورہ النساء آیا 45۔ اللہ دوست کافی ہے اور کافی ہے مدد کرنے والا۔ پھر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، سورہ الحج آیا 78۔ اور اللہ کے دین کی رسی کو پکڑے رہو، وہی تمہارا دوست ہے اور خوب دوست اور خوب مددگار ہے۔ پھر فرمایا بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، آل عمران 150۔ یہ تمہارے مددگار، یہ مشرکین یا تمہارے جو شریک ہیں، جو بت تم نے بنا رکھے ہیں، یہ تمہارے مددگار نہیں ہیں، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ پھر فرمایا واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم، اور اللہ تمہارا مولا ہے، وہی جاننے والا، وہی حکمت والا ہے۔ یہاں پر اگر آپ ان آیات پر تھوڑا سا رک کے غور کر لیں کہ یہاں پر جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے ولی ہونے کا، اللہ تعالیٰ کے مولا ہونے کا ذکر آیا ہے تو ساتھ کس چیز کو ریفر کیا گیا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور اولیاء بنا لیے ہیں، جب کہ وہ ہے جو ولی ہے اور وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مردوں کو اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سب سے پہلی بات کہ وہ آپ کا دوست ہے، آپ کا دوست ہو سکتا ہے اگر آپ چاہیں، اگر آپ اس کو دوست بنانے والے کام کریں تو وہ آپ کا دوست بن سکتا ہے، اور ایسا دوست جو ہر چیز پر قادر ہے۔ کس کو نہیں چاہیے ایسا دوست؟ دنیا میں ہم بھاگے پھرتے ہیں، جو اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے پیچھے، اور ہم ان کے ساتھ اپنا نام جوڑنے کے لیے اور یہ کہ ہم ان کو جانتے ہیں یا ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہے، یہ لوگوں میں بتانے کے لیے ہم کتنا ہم جتن کر رہے ہوتے ہیں، اور ان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کتنی ہم پی آر بڑھانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اور یہاں کیا ہے؟ یہاں وہ اللہ ہے جو کہ مردوں کو بھی زندہ کر لیتا ہے۔ یہ تو کوئی دوست نہیں ہے جو کر سکتا ہو، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس ہستی کو دوست بنائے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر سورہ شورى کی آیت میں ہے کہ وہ ہے جو بارش نازل کرتا ہے انسانوں کی مایوسی کے بعد،
اور وہ انسانوں کا ولی ہے اور وہ الحمید ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری جو سورس ہے زندگی کی وہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب آج کل بارشیں نہیں ہو رہی تو کتنی قحط سالی کا خطرہ ہے، کتنی فصلوں کا نقصان ہو رہا ہے، کتنا شدت سے انتظار کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش کے کچھ قطرے زمین پر نازل فرما دے۔ تو وہ الولی ہے جس کے ہاتھ میں آپ کی زندگی کا سورس ہے، یعنی پانی۔ پھر اسی طرح سے وہ کافی ہے، وہ کافی ہے۔ اگر وہ کسی کا دوست بن جائے تو پھر اور اس کو کسی کی دوستی کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ وہ کافی ہے پروٹیکٹر، وہ کافی ہے آپ کی کیئر کرنے والا۔ اور اسی طرح سے وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، آپ کو مدد چاہیے، وہ آپ کا مولا ہے، وہ آپ کا مولا بن سکتا ہے اگر آپ چاہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو ولایت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ولی ہونا ہمارے لیے اور اللہ تعالیٰ کا مولا ہونا انسانوں کا، یہ ولایت بھی جو ہے نا یہ دو طرح کی ہے۔ ہم نے پیچھے بھی پڑھا، حفاظت بھی دو طرح کی پڑھی، معیت بھی دو طرح کی پڑھی۔ اسی طرح سے اب ولایت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بھی دو طرح کی ہے۔ ایک تو ولایت عامہ، اور یہ وہ ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ ہر کسی کے لیے کرتا ہے، یعنی کائنات میں جتنے بھی معاملات ہیں ان کی تدبیر کرنا۔ وہ مالک الملک ہے، وہ مالک التدبیر ہے، اور جو چاہتا ہے اپنے بندوں کے لیے خیر اور شر میں سے، نفع و نقصان میں سے ان کی تقدیر میں نازل کرتا ہے، ان کی تقدیر بناتا ہے۔ ساری بادشاہت اس کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مالک الملک ہے۔ تو یہ جو ولایت ہے نا، تدبیر کی ولایت، کہ لوگوں کو کس کو کتنا رزق دینا ہے، کس کو پانی دینا ہے، کس کو زندگی دینی ہے، یہ ساری جو ولایت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اہل ایمان کے لیے بھی ہے اور یہ کفار کے لیے بھی ہے، اور اس کے آگے ہر بندہ جھکا ہوا ہے۔ اس کی مشیت کے نفاذ سے کوئی بھی باہر نہیں نکل سکتا، سب اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ مومن، کافر، نیک، فاجر، سب اس ولایت عامہ کے اندر آ جاتے ہیں۔ سورۃ الانعام آیا 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ لوٹائے جائیں گے اپنے حقیقی مولا کی طرف، مولائے حقیقی کی طرف۔ الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین، آگاہ رہو کہ اسی کے لیے حکم ہے اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولاہم الحق ہے، ہر کسی کا، ہر کسی نے اللہ کی طرف لوٹائے جانا ہے جن کا کہ وہ مولا ہے۔ پھر فرمایا ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردوا الی اللہ مولاہم الحق وضل عنہم ما کانوا یفترون، سورہ یونس آیت 30۔ وہاں ہر جان جو اس نے آگے بھیجا ہے اس کی آزمائش میں ہوگی، اور یہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا مولا حق ہے، اور ان سے بھٹک جائے گا جو یہ جھوٹ باندھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہو گئی ولایت عامہ، لہٰذا کافروں کا بھی اللہ مولا ہے، یعنی وہ ان کا مالک ہے جو چاہے ان کے بارے میں فیصلہ کرے۔ اور دوسری جو ولایت ہے ولایت خاصہ، اس میں بہرحال کفار جو ہیں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، جیسا کہ سورہ محمد آیت 11 میں آتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا مولا ہے جو ایمان لائے، اور بے شک کافروں کے لیے کوئی مولا نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ مولا ہیں اہل ایمان کے۔ پھر سورۃ البقرہ میں ہم پڑھتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ تو یہ جو ولایت ہے نا، جس میں خاص الخاص کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کا ولی ہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، تو وہ پھر ولایت عامہ میں سے نکل کر ولایت خاصہ میں آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا خاص دوست ہے۔ اچھا، اب جن لوگوں کا اللہ ولی نہیں ہے، ولایت خاصہ کو ڈسکس کرنے سے پہلے تھوڑی سی ہم یہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ جن لوگوں کا اللہ ولی نہیں ہے، اللہ ان کا مولا نہیں ہے، تو ان کا مولا کیا ہے ہی کوئی نہیں یا کوئی ہے؟
تو سورہ النحل آیا 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بس ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال مزین کیے ہیں، وہ آج ان کا دوست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر ایک اور جگہ پر سورہ الحدید آیا 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ سبحان اللہ، کہیں شیطان ان کا مولا ہے اور کہیں جہنم کی آگ ان کا مولا ہے۔ سورہ حدید کی آیت کا ترجمہ ہے آج تم سے فدیہ نہ لیا جائے گا اور نہ ہی ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا فدیہ لیں گے، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وہی تمہارا مولا ہے۔ تم نے اگر کوئی پروٹیکشن چاہیے نا تو جاؤ پھر آگ سے مانگو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اس طرح کے انجام سے۔ تمہیں اگر کوئی کیئر چاہیے، تمہیں اگر کسی قسم کی کوئی کمپیشن چاہیے تو تمہارے لیے یہ ساری چیزیں یا شیطان کے پاس ہیں، جاؤ اگر ہیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ شیطان اور آگ کے پاس تو یہ چیزیں نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کو یہ چیزیں کہیں سے نہیں ملنے لگیں۔ آگ ہی تمہارا مولا ہے اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں ولایت خاصہ کی طرف۔ اس کا بھی قرآن و سنت میں بکثرت ذکر آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان اور کریم ولایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ولی بن جائے، ان کا دوست بن جائے، اور یہ شرف اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو خاص طور پر بخشتا ہے، جو اوبیڈینٹ ہوتے ہیں، جو اطاعت کرتے ہیں اس کی اور متقین ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا خاص دوست بناتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ آپ کو اپنے دوست میں کچھ سرٹن ٹریٹس چاہیے ہوتے ہیں نا، آپ کو اپنے دوست میں کچھ کوالٹیز چاہیے ہوتی ہیں، وہ کوالٹیز اس کے اندر آئیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں جی بالکل یہ میرا دوست ہے۔ لیکن اگر وہ ان کوالٹیز سے آری ہو کہ جو آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں، جو آپ کو اچھی لگتی ہیں، تو وہ آپ کا دوست نہیں بنتا۔ اور دنیا میں آپ دیکھیں کہ وہ ایک کیا ہے، برڈز آف اے فیدر فلاک ٹوگیدر، کہ ایک جیسے پرندے بھی جو ہوتے ہیں نا، ایک جیسے پروں والے، وہ ایک جگہ پہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، جن کی اڑان ایک جیسی ہوتی ہے وہ ایک طرح پہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک محاورہ ہے کہ جب جتنی سملیرٹی ہوتی ہے ایک دوسرے کی طبیعتوں میں اور ایک دوسرے کی ٹریٹس میں، ایٹریبیوٹس میں، اتنی ہی زیادہ قربت ہوتی ہے، اتنی ہی زیادہ دوستی ہوتی ہے۔ تو یہ ہیومن نیچر بھی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کئی جو ڈس آنیسٹ لوگ ہوتے ہیں وہ آنیسٹ لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھنا چاہتے، وہ ان سے دور بھاگتے ہیں، ان کو اپنے جیسے ہی لوگ چاہیے ہوتے ہیں دوستی کے لیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کو جو چیزیں پسند ہیں وہ ہے اطاعت اور فرما برداری اور تقوی اپنے بندوں میں دیکھنے کے لیے، اور جن بندوں میں وہ یہ چیزیں دیکھ لیتا ہے تو ان بندوں کو وہ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اب یہ دوستی تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کی عنایت، لطف اور اپنے ایماندار بندوں پر اس کی خاص توجہ ہو اور انہیں ایمان کی تربیت ملے، جیسا کہ اب دیکھیے کہ آپ سورۃ الکہف کو یاد کیجئے ذرا، کہ اصحاب کہف کی اللہ تعالیٰ نے کس طرح ولایت کی ہے، ولایت خاصہ کی ہے۔ اپنی بستی سے بالکل باہر کوئی وہ غار تھا جہاں پہ وہ جا کے چھپے ہیں، وہ کوئی دور دراز علاقے میں نہیں جا کے چھپے، وہیں سے ولایت خاصہ کا آغاز ہو گیا کہ جب انہوں نے اپنے ایمان کو ترجیح دی کس چیز کے اوپر، اس وقت کے سارے جو ان کی آسائشیں تھیں، آرام تھا اور جو کچھ بھی ان کے پاس تھا وہ جو چھوڑ کے آئے تھے اس پر انہوں نے ایمان کو ترجیح دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی دوستی کس طرح سے حرکت میں آئی کہ 300 سال تک کوئی نہ دیکھ سکا، 300+ ایئرز تک کوئی نہ دیکھ سکا کہ اس غار میں کون ہے، کوئی سو رہے ہیں، یا وہ اگر کوئی جھانک لیتا تو وہ روب میں آ جاتا کہ پتہ نہیں یہ کوئی کہاں سے لوگ آئے ہیں، کوئی نقصان کے نیت سے آئے ہیں۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم الشان ولایت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کے لیے کی کہ جو اس کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر کے نکل پڑے تھے۔ تو یہ، اور پھر آپ دیکھیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَزِدْنَاهُمْ هُدًى،
ہم نے ان کو ہدایت میں زیادہ کیا، ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ ہوتی ہے، خاص نظر ہوتی ہے اپنے بندے پر، کہ جو جتنا مطیع فرمان ہوتا چلا جائے اتنی ہی زیادہ اس کی ولایت اس کو ملتی چلی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ سورۃ البقرہ آیا 257 ابھی پہلے بھی ہم نے دیکھی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہیں جو انہیں نور سے اندھیروں کی طرف لے کر جاتے ہیں، یہ لوگ آگ والے ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بالکل دنیا کی دوستیوں کی طرح کہ جیسا دوست ہے وہ جو ہے نا ایک المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، کہ اچھا دوست ہوگا تو اس کی دوستی کے اثرات بھی پڑیں گے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو کہتی ہیں فلاں بچے کو دوست بناؤ، وہ لائق ہے، وہ صاف ستھرا رہتا ہے، وہ سچ بولتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اپنی اپنی ایک پریورٹیز ہوتی ہیں کہ مائیں کس طرح کے بچوں کو دوست بنانے کو کہتی بھی ہیں اپنے بچوں کو، اور وہی ڈٹرمن کرتا ہے آگے چل کے ان کی زندگی میں کہ ان کا انجام کیا ہونا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جن کا ولی ہو جائے، اور وہ تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ ان کے لیے الٹیمیٹ انتظام کرتا ہے، اور وہ کیا انتظام ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر، انہیں جہالت کے اندھیروں سے نکال کر، لا علمی کے اندھیروں سے نکال کر، دنیا کی لالچ، دنیا کی ساری جو ایک ٹیمپٹیشنز ہیں، جو کہ واقعی یہ بہت بڑے اندھیرے ہیں جن میں انسان جتنا کھبتا چلا جائے، جتنا ان کے اندر پڑتا چلا جائے، اتنا ہی زیادہ گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں میں سے نکال کر، شرک میں سے نکال کر، بدعات کے اندھیروں میں سے نکال کر انہیں نور کی طرف لے آتا ہے، انہیں روشنی کی طرف لے آتا ہے، انہیں ہدایت کی طرف لے آتا ہے، انہیں ہر چیز بالکل کلیئر نظر آنے شروع ہو جاتی ہے، ان کے اندر کوئی عقیدے کا ابہام نہیں رہ جاتا، ان کے اندر کوئی کنفیوژنز نہیں رہ جاتی، ان کے اندر کوئی ایسے شکوک و شبہات والے کوسچنز نہیں آتے کہ جو ایسے انسان کو آئیں کہ جو ڈم لائٹ میں پھر رہا ہو۔ آپ ڈم لائٹ میں ہوں تو آپ کو کئی چیزیں درست نظر نہیں آتی، آپ ڈم لائٹ میں ہوں آپ کو رسی بھی سانپ نظر آئے، آپ کو کسی ریل کے اوپر پڑا ہوا کپڑا ہو تو آپ کو ایسا لگے کہ جیسے کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے۔ تو کہاں یہ اور کہاں یہ کہ روشنی ہو ہر طرف، اور انسان ہر چیز کو بالکل اپنی شارپ نظر کے ساتھ ایز اٹ از دیکھ رہا ہو، جو اس کی حقیقت ہو وہی اس کو نظر آ رہی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں دین کے معاملے میں اپنے بندے کے ساتھ۔ اس کو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات جو ہے یہ بدعت ہے، یہ بات درست نہیں ہے، فلاں بات جو ہے وہ شرک میں آ جائے گی یا آنے والی ہے، یا یہ فلاں چیز جو ہے نا یہ اب ایک نئی فساد کی اور فتنے کی یا بدعت کی ابتدا ہونے لگی ہے، اس کو شروع سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کیوں یہ بڑے بڑے علماء جو ہیں یہ اتنی حکیمانہ باتیں کہہ جاتے ہیں جو ہمارے ذہن کبھی ان کو سوچ ہی نہیں پاتے۔ ہم پڑھتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی کیا زبردست بات ہے جو کسی نے کہی۔ ایک میں پڑھ رہی تھی عمر بن دینار یا مالک بن دینار میں سے کسی ایک کا کال تھا۔ ایک انسان نصیحت جو ہے نا جب وہ کرتا ہے کسی دوسرے کو تو اس کی نصیحت اثر صرف تب کرتی ہے جب وہ خود باعمل ہوگا، اور اگر وہ خود بے عمل ہے تو اس کی نصیحت دوسرے انسان کے اوپر سے ایسے پھسل جائے گی جیسے پتھر کے اوپر سے پانی پھسل جاتا ہے، اس لیے کہ وہ خود اندھیروں میں ہے۔ جو اندھیرے میں ہے وہ کسی کو نور کی طرف کیسے لے کر جا سکتا ہے؟ وہ صرف کوشش کر سکتا ہے، وہ تیر تکے چلا سکتا ہے، وہ چلاتا ہے، اس کے کامیاب نہیں ہوتے۔ تو یہ اللہ کی ہستی ہے کہ جو اپنے بندوں میں جب ایمان دیکھتی ہے تو وہ ان کو اندھیروں سے نور کی طرف لے جاتی ہے، اور کافر ان کے اولیاء کون ہیں؟ الطاغوت، سرکش قوتیں، چاہے وہ شرک کی قوتیں ہوں، چاہے وہ جھوٹ کی ہوں، ہر ٹیمپٹیشن، ہر وہ سرکش قوت منہ توڑ ایسے وہ جو آ رہی ہو کہ میں نے اب تباہی مچا کر ہی رہنا ہے، اور انسان جو ہے وہ اس کے آگے سبمٹ کر جائے، یہ کافر ہوتا ہے۔ اہل ایمان طاغوت کے آگے، چاہے وہ ان کا اپنا نفس ہو، ان کے نفس سے اٹھنے والی کوئی خواہش ہو، وہ اس کے آگے سرنگوں نہیں ہوتے۔
وہ اپنی زبان کو غیبت سے روک لیتے ہیں. بعض لوگوں کی جو طاغوت ہے وہ غیبت ہے، وہ لیکنگ بکٹ ہے ان کی، کہ جو وہ ایک نیک کام کرتے ہیں اور ساتھ غیبت کر کے تو اس میں سے اس کو نکال لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اس طرح کے انجام سے. کسی کا طاغوت یہ ہے کہ وہ سر پر دوپٹہ نہیں رکھ سکتی بچیاں، کسی کا طاغوت کچھ اور ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی رشوت کھاتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، یہ سب طاغوت ہیں. اور اس کی طرف کون لے کر جاتا ہے؟ کافروں کے اولیاء. اور کافروں کے اولیاء شیاطین ہیں، اور وہ ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف لے کر جاتے ہیں، وہ ان کو اچھائی سے برائی کی طرف لے کر جاتے ہیں. بعض اوقات لوگ حلال کھاتے کھاتے حرام کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ لوگ ہیں جو آگ کے ساتھی ہوں گے اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اب ولایت خاصہ کا ایک جو ثمر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے دوستوں کو بخشتا ہے اور ان پر رحمت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الاعراف آیا 155، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. سبحان اللہ، کہ تو ہمارا ولی ہے نا. تو اہل ایمان کو پتہ ہے کہ اگر اللہ ولی ہے نا تو پھر ہمیں بخشنا اور رحم کرنا بھی اسی کا کام ہے. تو اہل ایمان اسی سے بخشش مانگتے ہیں اور رحم طلب کرتے ہیں کہ کیونکہ تو ہمارا ولی ہے، تو ہمارا دوست ہے، لہٰذا تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو بہترین بخشنے والا ہے. اس دوستی کا نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ اپنے دوستوں کی ان کے دشمنوں کے خلاف حمایت کرتا ہے، مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھتے چلے جائیے گا. نمبر 1، اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے. نمبر 2، بخشتا ہے اور رحم فرماتا ہے. نمبر 3، دشمنوں کے خلاف حمایت کرتا ہے، مدد کرتا ہے. آپ کو مدد چاہیے نا اللہ تعالیٰ کی، اپنے انڈیورز میں آپ اللہ کے مطیع فرمان ہو جائیں، آپ نماز پڑھیں، آپ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکاریں. سورۃ البقرہ آیا 286 میں آتا ہے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. تو ہمارا مولا ہے پس تو مدد کر ہماری کافر قوم کے مقابلے میں. تو مولا ہے نا، تو پھر تو اگر مولا ہے تو پھر تو یہ کرتا ہے. ہے نا آگے، ٹھیک ہے، فن سرنا، تو مولا جو ہے تو پھر تو ہماری مدد کرنا کافر قوم کے مقابلے میں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نہ اس کو مولا مانا، اور اگر مانا بھی تو حلق سے اوپر اوپر مانا. پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے. اس کی سب سے جو ایک ویلڈ اگزامپل ہے وہ غزوہ احد کے بعد کی ہے، کہ جب ابو سفیان نے کہا تھا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ اس کو جواب دو. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم کیا جواب دیں؟ فرمایا تم کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں. کیونکہ تمہارے پاس عزا ہے اور عزا تو مولا نہیں ہے، اور تم تو مولا لیس ہو. سبحان اللہ، کوئی اگر مولا کے بغیر ہو جائے اور اللہ کی ولایت کے بغیر ہو جائے، وہ اس دنیا میں سروائیو کیسے کرے؟ وہ اس دنیا میں اپنے آپ کو سیف کیسے محسوس کرے؟ اسی لیے اس دنیا کی جو یہ ساری گریڈ ہے اور ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لے لینے کی جو ہوس ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے نہ ہونے کی، اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کے نہ ہونے کی وجہ ہے. کیونکہ اللہ ہونا تو انسان کا سینہ کنات سے بھر جاتا ہے. انسان ایسے گریڈی ڈاگز کی طرح نہیں پڑ جاتا کہ میں دنیا کی فلاں ریسورس پر بھی میں قبضہ کر لوں، فلاں ریسورس پر بھی میں قبضہ کر لوں، اس لیے کہ ان کا توکل اور ان کو ولایت کی جو ساری کی ساری ایک انسان کی فطرت کے اندر جو ضرورت ہے، وہ ان کو ساری کی ساری ان میٹیریل چیزوں سے پوری ہوتی نظر آ رہی ہوتی ہے. سو اللہ کا مولا نہ ہونا کسی انسان کا، اور انسان کو اللہ کو اپنا ولی اور مولا نہ سمجھنا اور نہ ماننا، انسان کو دنیا میں بھی بہت ایک وشس اور متکبر اور ظالم انسان بنا دیتا ہے. پھر اگلی بات، یہی ولایت، یہی اللہ سے دوستی قیامت کے دن جنت میں داخلے کا باعث بنے گی اور دوزخ سے نجات کا باعث ہوگی. سورۃ الانعام آیا 127 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون،
ان کے لیے سلامتی کا گھر ہوگا ان کے رب کے نزدیک، اور وہ ان کا دوست ہے بوجہ اس کے جو وہ عمل کرتے تھے۔ اینڈ تک اللہ تعالیٰ اپنی دوستی نبھائے گا، اینڈ تک اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو پھر اس بہترین جگہ پہ دار السلام میں، سلامتی کے گھر میں، جو اس نے اپنے انہی بندوں کے لیے پریپیئر کیا تھا، کیونکہ وہ صادق الوعد ہے نا، وعدے کا وہ سچا ہے، تو وہ اپنے بندوں کو وہاں پر پہنچا کے چھوڑے گا، اپنے دوستوں کو وہاں پر پہنچا کر چھوڑے گا۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو ملائکہ نے کہا ہے سورہ فصلت آیا 30-32 میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر نازل ہوتے ہیں فرشتے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، کہ نہ تم خوف کرو نہ تم غم کرو اور خوشخبری پاؤ جنت کی، التی کنتم توعدون، وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم ولی ہیں تمہارے، دوست ہیں تمہارے دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور یہاں تمہیں وہ ملے گا جو تمہارے نفسوں نے چاہا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس میں تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو بھی تم مانگو گے، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ الرحیم، اور یہ غفور الرحیم رب کی طرف سے مہمان نوازی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی دوست بنا دیتے ہیں اہل ایمان کے، اور وہ اہل ایمان کے دل میں تسلی ڈال دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم ہیں تمہارے ساتھ۔ ایسا بندہ پھر دنیا کی مخالف ترین جو مجالس ہیں ان میں بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں وہ اسباب بھی بیان کیے ہیں جن کے ذریعے اللہ کی ولایت حاصل ہوتی ہے، اور جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی دوستی کی توفیق ملتی ہے، اور انسان سیدھے راستے پر رہتا ہے، سیدھے راستے پر رہنے کے معاملے میں اس کو مدد اور تائید ملتی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ رہو کہ جو اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم۔ اور وہ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء اللہ کی خوبی کیا بتائی گئی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ تھے ڈرتے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کے زندگی گزارتے تھے، تقوی والی زندگی۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا کی زندگی بھی بڑی پاکیزہ، بڑی صاف ستھری، ایک متقی انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو ہر کوئی اس کی تعریف ہی کر رہا ہوتا ہے، اور دنیا میں بھی ایک پاکیزہ طیب زندگی اللہ تعالیٰ اس کی ضرور ضرور گزروا دیتے ہیں۔ تقویٰ کے اگر آپ ثمرات دیکھیں نا تو وہ پورے قرآن میں مختلف جگہوں پر بکھرے ہوئے ہیں۔ مثلا یہ کہ اگر تم تقویٰ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں کرائٹیرین بنا دے گا، تمہارا حق اور باطل کا فرقان بہت شارپ ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکال دیں گے، مشکل آئے گی اگر تو وے آؤٹ بھی جلدی ہی نکل آئے گی۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ پھر اسی طرح اور بھی بہت سی ایک پورا آرٹیکل میں نے پڑھا تھا کہ جس میں انہوں نے اکٹھے کر دیے تھے تقویٰ کے ثمرات جو کہ دنیاوی زندگی میں انسان کو ملتے ہیں، اور پھر آخرت تو پاکیزہ ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اچھا، اور یہ ولایت صاحب ایمان کو، سچے ایمان والے کو، اور جو ظاہر اور باطن دونوں میں تقوی اختیار کرتا ہے اس کو حاصل ہوتی ہے، اور جو اپنے فرائض اور دینی رغبت والے کاموں کو سر انجام دیتا ہے یہ ولایت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے دوست کا دشمن ہوا میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں،
بندہ جب میرا فریضہ ادا کرتا ہے تو میں اسے زیادہ محبوب قرار دیتا ہوں۔ یہ بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اور پاؤں ہو جاتا ہوں جس کے ساتھ یہ چلتا ہے۔ اگر یہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں، اور اگر یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ یعنی اس کے ہر کام میں اس کا معاون و مددگار ہو جاتا ہوں، اس کے ہر کام میں میری رضا شامل حال ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بتائیے، ولایت اللہ تعالیٰ کی حاصل کرنا ہمارا کام ہے یا یہ مفت میں ہمیں مل جائے گی؟ یہ ہمارا کام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو پھر دوست ایسے کہ جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ بعض دوست ہوتے ہیں کہ یہ میری دوست ہے، اس کے ساتھ فلاں نے برا کیا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ ناراض ہوں، لیکن وہ ایک جزوی ناراضگیاں ہوتی ہیں، وہ بعض اوقات انسان ان کو چھوڑ بھی دیتا ہے، ختم بھی کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان بندوں کے ساتھ دشمنی کرنے والے کے خلاف اعلان جنگ کر دیتے ہیں کہ میرے دوست کے ساتھ تم نے یہ کیا۔ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زندہ واضح مثال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، سبحان اللہ، جس نے نصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد کی، اور انجز وعدہ، جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، نصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد کی، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَہ، اور سارے لشکروں کو اللہ اکیلے نے شکست دے دی ایک بندے کے لیے۔ اور اس دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ اٹھتا ہے۔ میں ابھی ریسنٹلی اس چیز کو میں نے خود میں اس کی آبزرو کیا میں نے، کہ جب انسان اخلاص نیت کے ساتھ، فار ایگزامپل آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں فنڈ ریزنگ کی، فنڈ ریزنگ ہے اور کروڑوں میں کرنی ہے، اور کرنی بھی 2 مہینوں کے اندر ہے، 2 یا 2.5 مہینوں کے اندر ہے، اور ابتدا میں دینے والے بھی کہہ رہے ہیں کہ اتنا کیسے ہو سکتا ہے، اتنا زیادہ کیسے اکٹھا ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، اور پھر آنن فانن انسان دیکھتا ہے کہ وہ پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے لوگ اس کو دے دیتے ہیں، اور یہ بارہا ہوتا ہے، ہم نے خود بھی اس کو دیکھا ہے، لیکن ہم شاید لاکھوں میں دیکھتے ہیں اور کئی دفعہ کروڑوں میں بھی دیکھنے میں نظر آ جاتا ہے۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی تائید شامل حال ہوتی ہے، جب لوگ آپ کو ٹرسٹ کرتے ہیں، اور لوگ آپ کو ٹرسٹ تب کرتے ہیں کہ جب آپ اللہ کے مطیع فرمان بندے بن کے دکھاتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اولیاء اللہ جو ہیں ان میں بھی درجات ہوتے ہیں۔ سب سے بڑے اولیاء اللہ انبیاء کرام ہیں، اور انبیاء میں سے بھی سب سے افضل رسول ہیں، اور رسولوں میں افضل اولو العزم من الرسل ہیں۔ اور اولو العزم من الرسل کون ہیں؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان اولو العزم من الرسل میں سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں اولیاء اللہ میں، خاتم الانبیاء، امام المرسلین، سید ولد آدم، سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء اور دشمنوں، اعداء کے درمیان فرق کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آج اب ولی وہی ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں اس پر ایمان لائے، ظاہر و باطن میں آپ کی اتباع کرے، اور جو آپ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور ولایت کا مدعی تو ہے مگر آپ کی اتباع نہیں کرتا، نہ اس کا حلیہ آپ کی اتباع کے ساتھ میچ کرتا ہے، نہ اس کی زندگی کے جو روٹینز ہیں وہ اتباع کے ساتھ میچ کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے دوستوں میں سے نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ولی اللہ ہونے کا کتنا ہی دعویٰ کیوں نہ کرے۔ وہ شعبدہ باز بھی ہو سکتا ہے کوئی، لیکن وہ اولیاء اللہ نہیں ہو سکتا۔ اولیاء اللہ ہونے کے لیے عمل کرنا پڑے گا، اور وہ لوگ جو اتباع تو نہیں کرتے لیکن ولایت کے وہ کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ تو اللہ کے دشمنوں اور مخالفوں میں سے ہوتے ہیں، اور شیاطین کے راستوں پر اور شیاطین کے دوستوں میں سے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے،
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آل عمران 31۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اور پھر اس میں یہی بیان اس آیت میں ہوا ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، اور جس نے اللہ کی محبت کا دعویٰ کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کی تو وہ اللہ کا دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ اپنے آپ کو یا دوسروں کو اولیاء اللہ گمان کرتے ہیں۔ میں کل ہی کسی کے ہاں تعزیت کے لیے جانے کا اتفاق ہوا تو ہم ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے، تو ایک ان کی نا جیسے یہ جو ریلنگ ہوتی ہے نا پردے کی ریلنگ کے اوپر جو دیوار کا حصہ باقی ہوتا ہے نا، انٹر ہوتے ساتھ فرنٹ جو ان کی دیوار تھی اس پر پردے کی ریلنگ سے اوپر والا یعنی ٹاپ موسٹ حصہ جو دیوار کا ہے اس کے اوپر ایک بڑی ساری تصویر لگی ہوئی تھی ایک آدمی کی۔ تو خیر میرے ساتھ جو خاتون تھی ہم بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ان کے رشتہ دار ہیں۔ میں نے کہا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ نا وہ ہیں جن کو یہ اپنا پیر و مرشد مانتے ہیں۔ خیر وہ خاتون آئیں بیٹھیں تو ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پیر و مرشد ہیں اور ہمارے آستانے شریف کے فلاں ہیں، پہلے ہم فلاں کے آستانے والے تھے لیکن اب ہم فلاں کے آستانے والے ہیں۔ اور اب دیکھیے کہ ایک نامحرم مرد کی تصویر، اس نامحرم مرد کا اپنی تصویر لوگوں کے ڈرائنگ رومز میں لگانے کی اجازت دے دینا اور لوگوں کا لگا لینا اور عقیدت یہ ہونا کہ یہ ہمارا پیر و مرشد ہے، یہ ہمیں بچائے گا، اس کے ساتھ ہمیں جڑنا ہے، تو کیا یہ اتباع رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم خود اپنے آپ سے پوچھیں، کیا نامحرم کی تصویر لگا دینا اپنے ڈرائنگ رومز میں ہمیں جنت میں لے جائے گا؟ زیادہ تر لوگ اپنے آپ کو خود ہی اولیاء اللہ بعض اوقات سمجھنے لگ جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے دوست نہیں ہوتے۔ یہود و نصارہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اولیاء اللہ ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، اور جنت میں صرف وہی جائے گا جو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا۔ اسی طرح مشرکین عرب دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ والے ہیں کیونکہ ہم مکہ کے باسی ہیں اور بیت اللہ کے پڑوسی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاؤُهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ، جبکہ وہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں اور وہ اس مسجد کے متولی نہیں، اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں لیکن ان میں اکثر جانتے نہیں۔ اور بعض جو آج کل ایک فتنہ ہے الحاد کا یا بے دینی کا، اور یا پھر کچھ ایسے بدعتی عقائد، ڈیویٹڈ عقائد جو امت مسلمہ میں آئے ہیں، مثلاً وحدت الوجود کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں اتر آتا ہے اور پھر انہی میں ضم ہو جاتا ہے اور رب اور بندے کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں رہتا، اور یہی چیز ولایت کی انتہا ہے، تو یہ ولایت کی انتہا نہیں ہے بلکہ یہ الحاد اور کجروی کی انتہا ہے۔ تو جو بھی ولایت کا دعویٰ کرے اور خود کو ولی ظاہر کرے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعی ایسا ہی ہو۔ اللہ کے ولی مومن اور متقی ہوتے ہیں، وہ جو کوئی بھی ہوں، وہ جہاں کہیں بھی ہوں، اور کوئی ان کے ہاتھ سے ضروری نہیں ہوتے کہ کرامات بھی سرزد ہو رہی ہوں۔ کرامات جو ہیں وہ ہوتی ہیں، وہ کیا ہوتی ہیں وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ ایک ٹاپک ہے، لیکن بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہر اینڈیور میں ہو جاتے ہیں، مددگار ہو جاتے ہیں، اور یہی کرامت ہے۔ جیسے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑی اور میرے پاس کوئی وسائل نہیں تھے اور میں نے اللہ سے مانگی اور وہ مجھے ملی، ہمیشہ مجھے ملی، یہی کرامات ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کی اپنے اولیاء سے، اپنے بندوں سے معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ولی اللہ یا اولیاء کرام کی جو یہ کرامات مشہور ہیں کہ وہ کوئی اچھل کے ایک جگہ سے تو ہزاروں میل دور ایک سیکنڈ میں پہنچ جاتے تھے، تو یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جو کہ ولایت خاصہ میں ریکوائرڈ ہے، یہ تو بلکہ ایک شیطانی کام ہے، یہ کسی اور طرف ہی لے کر جانے والی بات ہے۔ اللہ کے ولی مومن، متقی، فرائض و واجبات کے محافظ، کبیرہ گناہوں اور محرمات سے کنارہ کش رہنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو جو کوئی خود کو ولی اللہ ظاہر کرتا ہے، ولایت کا دعوے دار ہے، لیکن وہ فرائض ادا نہیں کرتا، نہ حرام کاموں سے اجتناب کرتا ہے،
بلکہ اس کے خلاف طرز عمل اختیار کرتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ میں ظاہری شریعت کا تو پابند ہی نہیں ہوں. بہت سے جو ہیں ایک ڈیویٹڈ جو صوفی عقائد والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو شریعت ہے نا یہ تو عام خاکی لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کے لیے ہے. میں خود کسی کو جانتی ہوں کہ جو ڈیویٹ ہوئیں تو وہ اتنا زیادہ ڈیویٹ ہوئیں کہ وہ کہنے لگیں کہ مجھ پر اب نماز فرض نہیں ہے. وہ پڑھتی ہی نہیں تھیں، حالانکہ اس سے پہلے وہ ہماری دوست تھیں اور وہ ہم سب سے زیادہ نمازیں پڑھا کرتی تھیں. ہم ان کو دیکھ کے ہمیں ہوتا تھا کہ نہیں اب یہ پڑھ رہی ہیں تو ہم بھی پڑھ لیں، جب ہم چھوٹے تھے. اور پھر اس وقت وہ کس حال میں ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ نہیں اب مجھے نماز نہیں پڑھنی، میں نے سورہ رحمان پڑھ لی، اب مجھے نماز نہیں پڑھنی. وہ بہت گرم ہوتی ہے تو اب نماز نہیں پڑھی جا سکتی. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ شیطان کے ولی ہیں، رحمان کے ولی نہیں ہیں. شیطان ان کا ولی ہے، رحمان ان کا ولی نہیں ہے. اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ جو نیک اعمال میں آگے بڑھ بڑھ کے کوشش کرتے ہیں. ان کے اوقات اللہ کی عبادت کے ساتھ مزین ہوتے ہیں. سورۃ الاعراف آیا 196 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین. بے شک میرا دوست وہ اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی اور وہ نیکوں کا دوست ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو اپنی ولایت خاصہ عطا فرما دے اس کی مدد بھی کرتا ہے، اعمال صالحہ کرنے میں، اطاعت کرنے میں مدد کرتا ہے. اور پھر ایسے اسباب اس کے گرد پیدا ہوتے ہیں، ایسے لوگ اس کے گرد کر دیتا ہے کہ جس سے اس کے کام میں ترقی ہوتی ہے. وہ اللہ کی محبت کے اسباب خود پیدا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. سو اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کے دین کی مدد کرتے ہیں، اس کے دین کے لیے کوشاں ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی خوشخبریاں ہیں. اب ہم خود سوچیں کہ کیا ہم اولیاء اللہ میں سے ہیں. اور ایک آخری کویسچن کہ اگر ہم اولیاء اللہ میں سے ہیں نا تو پھر ہمیں اللہ کی ملاقات کا شوق ہوگا. پھر ہمیں بڑی دفعہ یہ خیال آئے گا اور ہم دعا کریں گے کہ یا اللہ اپنی ہمیں دیدار عطا فرمانا. اللہ تعالیٰ تو ہمیں بالشوق الی لقائک، ہمیں اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما، ہمیں اپنا دیدار عطا فرمانا. اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ میں سے کر دے اور اپنی خاص ولایت سے ہمارے اوپر رحمت فرمائے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.